اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیز طلباء و سامعین، آج 6 ذی الحج بمطابق 1443 ہجری اور 6 جولائی 2022 کے مطابق حسب ترتیب قربانی کے ایام میں مسائل قربانی کا ذکر رواں ہے. کل ہم نے قربانی کی حکمتیں بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں. اس پس منظر میں کم بیش 19 حکمتیں بیان کی گئی اور جن کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو بھی پیاری چیز ہے اس سے قربان کرنے کا بندہ مومن کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے. آج ہم اگلا مسئلہ جو سمجھیں گے وہ ہے قربانی کے جانوروں سے متعلقہ. اور یہ 2-3 دن جو ہیں ان میں انہی جانوروں کے مسائل سے متعلقہ اور قربانی کی شرائط سے متعلقہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. جانوروں کی تفصیل کے حوالے سے پہلی بات یہ ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ قربانی کے لیے کون کون سے جانور ہیں اور پھر ان جانوروں میں افضل قربانی کس جانور کی ہے. آیا کہ ان جانوروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے یا نہیں آیا؟ بے شک آیا ہے. قرآن پاک میں ان جانوروں کا جو ذکر ہے وہ مختلف مقام پر ہے اور اس حوالے سے 8 قسم کے جانور ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 میں بیان فرمایا. 8واں سپارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 143. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن الماء اثنین. تو یہاں 8 جانور نر و مادہ کا ذکر ہے اور وہ کون سے ہیں؟ اس میں بھیڑ ہے اور اس کا جو نر ہوتا ہے یعنی مینڈا، بھیڑ اور بکری اور اسی طرح اس کا نر اور مادہ اور اونٹ اور گائے. گویا کہ 4 قسم کے جانور نر و مادہ 8 ہوئے. ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اب وہ کون سے 8 جانور ہوئے؟ نر و مادہ، اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ۔ کتنے ہو گئے یہ کتنے ہوئے؟ 4۔ بولتے نہیں ہو کتنے ہیں یہ؟ 4۔ اور انہی کے نر مادہ گنے تو 8 ہو گئے۔ ان 8 جانوروں کا ذکر قرآن پاک میں کس آیت پاک کی سورہ مبارکہ میں؟ سورۃ الانعام کی سورۃ پاک میں آیت نمبر کتنی؟ 143 ہے۔ اور یہاں کتنے جانوروں کا ذکر ہے؟ 8 کا۔ اور وہ 8 کیسے؟ نر و مادہ 8 ہے۔ گائے، اپنا گائے، اونٹ، بکری، بھیڑ، ان 4 کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اب ان 8 جانوروں میں سے کوئی بھی جانور قربانی کے لیے مسلمان ذبح کرتا ہے تو وہ بہترین قربانی ہے۔ اور حدیث پاک میں جن جانوروں کا ذکر آیا وہ دمبا ہے، اور دمبے سے متعلقہ جتنی بھی قسمیں ہیں وہ تمام حدیث پاک میں۔ اور اسی طرح یہاں جو معاملہ اصل سمجھانا ہے وہ ہے کٹے کی قربانی سے متعلقہ۔ ماحول و معاشرہ خواہشات کی اتباع میں بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے۔ ایک ہے کٹے کی قربانی کا جائز ہونا، ایک ہے کٹے کی قربانی کو نجائز کہنا۔ اب جو نجائز کہنے والے ہیں ان کی اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی نوست کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب یہ جو 8 جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں، ہمارا یہ سوال ہے کہ ان 8 میں سے اپنا اس بھینس کو نکال سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں جو بے زبان چھپائے ہیں ان پر لفظ قرآن پاک نے بہیمۃ الانعام کا فرمایا۔ بہیمۃ الانعام وہ جانور ہیں جو بے زبان چھپائے ہوں، 4 پاؤں والے۔ تو یعنی موسمی فتنے یہ اٹھتے ہیں کہ جب قربانی کا مہینہ شروع ہو تو دشمنان اسلام اور دین مخالف لوگوں نے اس مسئلے کو کھڑا کر دینا ہے کہ کٹے کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو تو پھر یہ فتنہ کھڑا کر دیا کہ قربانی 8 ہے کہ 20 ہے۔ تو یہ فتنے ہیں مختلف لوگوں کے، جس طرح وہ چاہیں بھرمار کریں۔ تو یہ 8 جانوروں میں جو بھینس ہے وہ کس کے حکم میں آتی ہے؟ گائے کے حکم۔ کس کے حکم میں آتی ہے؟ بھینس کس کے حکم میں؟ گائے۔ یعنی جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی وہ بھی شریعت میں جائز ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب کٹے کی قربانی بھئی کس طرح جائز ہے؟ گائے کی طرح ہے، یہ بھی گائے کی طرح ہے۔ گائے کا دودھ پیتے ہو یا نہیں؟ نہیں پیتے ہو؟ گائے کا دودھ پیتے ہو یا نہیں؟ بھینس دودھ پیتے ہو یا نہیں؟ تو ضرورت زیادہ کس بات کی ہوتی ہے؟ صبح صبح دودھ کی۔ دودھ سے کتنی ضرورتیں وابستہ ہیں؟ اب دیکھیں نا، صبح صبح ناشتے میں دودھ چاہیے، لسی چاہیے، مکھن چاہیے،
گھی چاہیے، چائے چاہیے، ادرڑکا چاہیے، یعنی جس کو بورا کہتے ہیں. تو یہ ساری ضرورتیں کس سے وابستہ ہیں؟ دودھ سے. اب یہ دودھ ملتا کہاں سے؟ بھینس سے. تو جو گائے ہے اور بھینس، ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے. سمجھ آ گئی؟ اب جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، ان سے پوچھو بھی ہمیں قرآن پاک سے دکھا دو کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے. وہ کہیں گے جی یہ 8 جو جانور ہیں ان میں تو ان کا ذکر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ان 8 جانوروں میں سے اس کو آپ خارج کر کے دکھائیں. خیر، اس پہ ہم اتنی بات کرتے ہوئے، جانور کتنی طرح کے ہو گئے؟ 4. اور ان کو دہرائیں تو کتنے ہو گئے؟ 8. اور بھینس کٹا اسی میں آ گیا، 9 ہو گئے. اور دمبا 10 ہو گئے. اور ان کی جتنی اور قسمیں ہیں، ان تمام جانوروں کی قربانی شرعاً جائز ہے. اور سب سے افضل قربانی جو ہے وہ اونٹ کی ہے، پھر دمبے کی ہے، اور پھر گائے ہے درجے کے حوالے سے. تو اس طرح یہ قربانی کے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانی قرار دیا. اب جو قربانی کے جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں. نشانی سے مطلب کیا؟ کہ وہ ایک خاص جانور ہو جاتا ہے عام کی نسبت. اب مثال کے طور پہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ہم نے ذبح کرنا ہے تو وہ دوسرے جانوروں سے افضل ہو گیا، بہتر ہو گیا، اعلیٰ ہو گیا، چونکہ اس نے اللہ کے نام پہ جانا ہے. تو اس جانور کا احترام لازم ہو گیا. اب اگر وہ گائے ہے، اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کرنا ہے تو اس گائے کا آپ دودھ، اگر وہ دودھ دیتی ہے تو اس کا دودھ اتنے دنوں میں چو کر آپ صدقہ کر دیں، یعنی غریبوں میں بانٹ دیں، خود استعمال نہ کریں، اور اسے ماریں نہیں جانور کو، اس کے اوپر بوجھ وغیرہ نہ لا دیں. تو یہ اس کا احترام ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ فرمایا جو جانوروں کے حوالے سے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور قربانی کے ڈیل دار جانور اونٹ اور گائے ہم نے، ادھر توجہ، ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، اللہ کی نشانیوں سے کیے. اب یہ قربانی کے جانور کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ بولو بھائی کیا ہیں؟ ہاں، قربانی کے جانور کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب کرنا یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے. تو یہاں ہم مزید کل اس مسئلے کو یہیں سے آگے چلائیں گے. آخر پہ ہم قربانی کی شرائط کے حوالے سے آپ کو بتائیں اور وہ آپ ذہن نشین رکھیں گے. یہ ضروری ہے آپ کے ذہن میں بات رہنا، قربانی کے لیے کتنی شرائط ہیں. اب دیکھیں نماز کی ہم نے شرائط پڑھی ہے نا، کتنی تھی؟ 7. اور اسی طرح قربانی کے لیے بھی 7 شرطیں ہیں، یعنی وہ 7 شرطیں پائی جائیں تو قربانی اس پہ واجب ہوگی، اور ان میں سے ایک شرط بھی اگر رہ جائے تو پھر اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی. اب کتنی شرطیں ہیں قربانی کے لیے؟ 7. سب بولو کتنی؟ 7. قربانی کی شرائط کتنی ہے؟ 7. اب توجہ سے سننا ہے. پہلی شرط ہے کہ قربانی کرنے والا مسلمان ہو. پہلی کیا شرط ہے؟ مسلمان ہو. دوسری شرط ہے عاقل ہو، یعنی عقل رکھنے والا، عاقل ہو. اب پاگل پہ تھوڑی ہے. دوسری شرط کون سی ہے؟ عاقل. تیسری شرط ہے کہ بالغ بھی ہو.
اس لیے بچے پر قربانی واجب نہیں۔ کتنی ہوگی شرطیں یہ؟ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور چوتھی شرط مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو، کہیں سفر پہ نہ جانا ہو اس نے۔ کتنی ہو گئی؟ چار۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ چار۔ پہلی کیا ہے؟ مسلمان ہو، دوسری عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، چار ہو گئی۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے پاس قربانی کرنے کے لیے اتنا پیسہ ہو ان دنوں میں۔ قربانی کے دنوں میں حاجت اصلیہ کے علاوہ اس کے لیے اتنا پیسہ ہو جس سے وہ جانور آسانی سے خرید سکے، یعنی اس کو کہتے ہیں مال کے نصاب۔ کیا؟ مال کے نصاب، یعنی اتنا حصہ یا جانور خریدنے کے لیے اس کے پاس اپنی حاجت ضروریات زندگی سے زیادہ یعنی پیسہ ہو۔ تو کتنی شرط ہوگی یہ؟ پانچ۔ پہلی کون سی ہوئی؟ دوسری عاقل ہونا، تیسری چوتھی مقیم ہونا، پانچویں مال کے نصاب ہونا، مال کے نصاب ہونا، اور چھٹی شرط یہ کہ اس مال کا قرضے سے پاک ہونا، یعنی جو اس کے پاس پیسہ بچا ہے وہ مقروض نہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ تو کتنی ہو گئی یہ؟ 6۔ یعنی مقروض نہ ہو، قربانی کرنے والا مقروض نہ ہو، یعنی قرضہ اس کے اوپر نہ ہو۔ کتنی ہو گئی؟ 6۔ پھر دوہراؤ، پہلے کون سی ہے؟ اس لیے کسی کافر پر قربانی واجب نہیں۔ کافر پر سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان لانا، پھر اعمال ہوں گے نا۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ دوسری کیا ہے؟ عاقل ہونا، یعنی صاحب عقل بندہ ہو۔ اب جو پاگل ہو اس پہ تھوڑی قربانی عبادت واجب ہے۔ پاگل پر تو کوئی عبادت بھی فرض نہیں ہوتی۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اور تیسری شرط کون سی؟ بالغ ہونا، یعنی بچہ ہے، وہ صاحب نصاب ہے، مال و زر جائیداد اس کے پاس وافر ہے، لیکن ہے بچہ، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ عاقل ہونا، بالغ ہونا۔ آگے چوتھی شرط کون سی؟ مقیم ہونا، یعنی جس نے قربانی کرنی ہے وہ مسافر نہ ہو، سفر پہ نہ ہو۔ سفر کی حالت میں قربانی واجب نہیں ہوتی، اگرچہ وہ مال کا نصاب رکھتا ہو، لیکن وہ مسافر ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ آگے کیا ہے؟ مال کے نصاب ہونا، یعنی اس کے پاس ان قربانی کے دنوں میں اپنی ضروریات سے علیحدہ اتنا پیسہ آ جائے جس سے وہ جانور خرید سکے یا حصہ لے سکے، تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب حاجت اصلیہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ضروریات زندگی ہیں، گھر میں یعنی بچے ہیں، اولاد ہے، یا جو بھی کھانا پینے کی سامان ساز و سامان ہے وہ جو گزارا کر رہا ہے، یہ ضروریات زندگی ہیں۔ اگرچہ اس میں اس نے گاڑی رکھی ہے تو گاڑی بھی ضروریات زندگی میں ہے، سمجھ آ گئی؟ یا ٹریکٹر وغیرہ ہے تو وہ بھی کاروباری لحاظ سے ہے، لہذا وہ حاجت اصلیہ میں آئے گا، یعنی وہ بھی ضروریات میں آئے گا۔ یعنی ایسی چیز اس نے گھر میں رکھی ہو جس کا وہ استعمال نہیں کرتا اور وہ اضافی پڑی ہے، مثال کے طور پہ سونا گھر میں پڑا ہے، سونا پڑا ہے یا چاندی گھر میں پڑا ہے، تو پھر اس پر وہ قربانی اس حساب سے واجب ہوگی۔ یا روپے اتنے ہیں جس کے ساتھ یعنی وہ کاروبار کے علاوہ اس کے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں کہ جس سے وہ حصہ یا جانور خرید سکتا ہے، تو اسے مال کے نصاب کہا جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگلی چھٹی شرط کون سی تھی؟ قربانی کرنے والا قرضہ اس پر نہ ہو، قربانی کرنے والا مقروض نہ ہو۔ اور ساتویں شرط بھی اسی مال کے نصاب سے متعلقہ ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ اس کی ملک میں ہو، یہ نہیں کہ کسی سے لینا ہے
تو لینے والا نہ دے موقع پہ تو کیا کرے گا؟ سمجھ آ گئی؟ یعنی اتنا پیسہ اس کے پاس اپنی گویا جیب میں ہو، وہ اس پیسے کا خود مالک ہو، اس کے ملک میں وہ پیسہ ہو، تو پھر اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنی شرطیں ہو گئی قربانی کے لیے؟ 7۔ کتنی ہو گئی؟ 7۔ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، مالک نصاب ہونا، اور قرضہ نہ ہونا، اور نصاب کا اپنی ملک میں ہونا۔ یعنی جو اس کے پاس پیسہ بچتا ہے وہ اس کا اپنا ہو اور اس کے پاس ہو۔ سمجھ آئی؟ تو یہ کتنی ہوگی قربانی کی شرائط؟ 7۔ یعنی مال کے نصاب کا اس کے ملک میں ہونا، یعنی جو قربانی کے لیے روپیہ اس کے پاس ہے وہ اس کی اپنی جیب میں اپنے پاس ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے ملک، ٹھیک ہے، یعنی مالک ہونا۔ تو یہ آج ہم نے کچھ جانوروں کے حوالے سے، کتنے جانور قرآن پاک میں ذکر ہوئے؟ 8، نر و مادہ ملا کر، اور حدیث پاک کے حوالے سے دمبا جس کو جزا کہتے ہیں یا اس کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب قربانی کے لیے جائز ہیں۔ اور جو بھینس ہے یہ کس کے لیے، کس پر قیاس کیا ہے اس کو؟ بھینس اصل گائے کی قسم ہے، جیسے گائے کے لیے زکوٰۃ کا نصاب ہے اسی طرح بھینس کے لیے بھی زکوٰۃ کا نصاب ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، تو فرض میں تو بھینس کو داخل کرتے ہیں سب، اور قربانی واجب ہے، اور وابیوں کے ہاں سنت ہے، تو سنت ادا کرنے کے لیے یہ بھینس کو بے وقوف کیوں خارج کرتے ہیں؟ فرض میں تو لے لیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، اب فرض میں تو کہا کہ جی گائے اپنا بھینس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، تو جو سنت سمجھتے ہیں قربانی کو وہابی ہمارے ہاں واجب ہے، تو جب سنت سمجھتے ہیں قربانی کو اس سنت میں شامل نہیں کرتے ہیں اور فرض میں شامل کر لیتے ہیں، یہ کیسی دھاندلی اور ان کی حماقت اور بے وقوفی ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ تو کل ہم انشاءاللہ تعالی درس میں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ اس آیت پاک کے تحت کچھ عقیدے کی باتیں بھی کریں گے کہ قربانی کے جو دیلدار جانور ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہیں؟ نشانی ہیں۔ کیا ہیں؟ نشانی ہیں، تو ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ کل ہم اس آیت پاک پہ بات کریں گے۔ تو آج کا ہمارا درس قربانی کے جانوروں کی تفصیل کے حوالے سے اور قربانی کی شرائط کے حوالے سے آج کا ہمارا جو درس تھا، اور یہ قریب اپنے اختتام پہ ہے آج کا جو درس ہے، اس پہ ایک بار تمام بچے توجہ میری طرف کریں۔ قربانی کی شرائط کتنی بتائی ہیں؟ 7۔ قربانی کے لیے جانور کتنے قرآن پاک میں؟ 8، اور ان میں بھینس کٹا شامل ہے۔ 2 یہ نر مادہ ہو گئے تو 10 ہو گیا نا۔ تو اسی طرح جو دمبا ہے یا اور اس قسم کے جتنے یعنی جانور ہیں وہ حدیث پاک میں آ گئے، تو ان تمام جانوروں کی قربانی شریعت میں جائز ہے، اور سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، اس کے بعد دمبے کی، اس کے بعد گائے کی، اس کے بعد بکری کی۔ سمجھ آ گئی؟ مینڈا جو ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی والے دن 2 مینڈے لیے اور 2 مینڈوں کو ذبح فرمایا۔ ایک مینڈے کو ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قبول فرمایا، اور دوسرے مینڈے کو آپ نے لٹا کر جب ذبح کر لیا تو پھر دعا فرمائی اے اللہ اس قربانی کو میری امت کی میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ یعنی جن لوگوں کو گنجائش طاقت نہیں ہے غربا کو قربانی دینے کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی قربانی میں دوسری قربانی کر کے پہلا اپنا واجب ادا کیا، اور دوسرے جب ذبح مینڈے کو کیا تو اس کو اپنی امت اور اپنی آل کی طرف سے ذبح فرما دیا،
اور قیامت تک امت کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفلی قربانی میں شامل فرمایا. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ بات ہماری یہاں ختم ہوتی ہے. ہاں، مینڈا بیٹا ہوتا ہے جس کے 2 سینگ ہوتے ہیں، چھترا جسے کہتے ہیں، اس کو مینڈا بھی کہتے ہیں. اس لیے توجہ سے سب بچے. اور اب ہم چھٹی کے سبق دوسرے کی طرف چلتے ہیں. تو تمام بچے یہ بات ذہن میں رکھا کرو، ابھی بچے بہت کم ہیں. بچے منجیوں گنجیوں میں دھنسے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں، اور جو ابھی تک بچے نہیں پہنچے ہیں ان کا بھی ہم کچھ حساب کتاب لگاتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم